فرعون کا خواب۔ فرعون نے ایک بار خواب دیکھا کہ اس کا تخت یعنی سنگاسن الٹا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے کہینوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو کہینوں نے تعبیر بتائی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے ختم ہونے کی وجہ بنے گا۔ فرعون کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا فرعون اسے مروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ تو اس طرح کچھ دن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دودھ پلایا۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روتے تھے اور نہ ہی شور کرتے تھے اور ان کی بہن کے علاوہ کسی کو ان کی پیدائش کی جانکاری نہیں تھی۔ پھر جب 3 مہینے گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق یعنی لکڑی کا باکس میں بند کر دریا میں ڈال دیں اور کوئی فکر نہ کریں، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لائیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ کر بند کر دیا اور صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ اسی نہر کے کنارے بیٹھا تھا اور ایک صندوق نہر میں آتا دیکھا تو فرعون نے اپنے غلاموں کو صندوق نکالنے کے لیے حکم دیا۔ صندوق نکال کر اس کے سامنے لایا گیا۔ صندوق کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل کا پیارا بچہ نظر آیا۔ بچے کو دیکھتے ہی اس کی محبت فرعون کے دل میں پیدا ہو گئی، لیکن فرعون کے قوم کے لوگوں نے اس کو بہکایا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہو جو آپ کی حکومت کو برباد کرے گا۔ پھر وہ بچے کے قتل پر تیار ہو گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بہت نیک خاتون تھی کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، کیا پتا یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے اور تجھے اس بچے سے خطرہ ہے، وہ تو اسی ملک بانی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پانے لگے۔ فرعون نے بچے کے دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلوائی مگر بچے نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا دودھ یہ بچہ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو معلوم کرنے بھیجا کہ پتہ کرے صندوق کہاں پہنچا اور وہ کہاں پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کا سراغ کھوجتے ہوئے فرعون کے محل میں پہنچ گئی اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو فرعون کو کہلا بھیجا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا۔ فرعون بولا، ضرور ایسی دائی کو لاؤ۔ اس طرح وہ اپنی ماں کو فرعون کے محل میں لے گئی۔ جب وہ آئی اس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے اور فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی ماں آئی اور بچے نے اپنی ماں کی موجودگی محسوس کی تو وہ چپ ہو گیا اور دودھ بھی پی لیا۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے؟ اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا پی لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں اور جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، وہ میرا دودھ ہی پیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ ان کو دے دیا۔ دودھ پلانے پر ان کو مقرر کر کے بچے کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح اس کی ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے گئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے واپس تمہارے پاس لے آئیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ذریعے سے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی ماں کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون ان کی ماں کو ایک اشرفی گولڈ کوئن روز دیتا تھا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد ان کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے گئی اور وہ محل میں پرورش پانے لگی۔